صبر کا مہینہ۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ بدھ 3 تاریخ اپریل 2024۔ رمضان المبارک کی آمد تھی۔ مہروش کا گھرانہ رمضان کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ان کے ہاں رمضان میں افطاری کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ اس بار اور زیادہ کیا جانا تھا، کیونکہ اس بار مہروش کی خالہ زائرہ اپنی 2 بیٹیوں بینا اور صبا کے ساتھ لندن سے ان کے گھر آ رہی تھیں۔ مہروش کو سحری کے لیے جاگنا بہت مشکل لگتا تھا۔ اس بار رمضان کے مہینے میں اسکول کی چھٹیاں بھی تھیں۔ سحری کے بعد نماز پڑھ کر جو سوتی تو ظہر سے ذرا پہلے جاگتی، پھر تھوڑی دیر بعد امی سے پوچھتی کہ افطاری میں کیا بنا رہی ہیں۔ اس کی والدہ جن چیزوں کا نام لیتی تو منہ بسور لیتی اور اپنی پسند کی ایک آدھ چیز ضرور بنواتی۔ اس کی امی 3 بجے سے ہی افطاری کی تیاریوں میں لگ جاتی۔ سحری کے لیے الگ سالن بنتا، ساتھ میں کچھ چیزیں افطاری کے لیے، اور 2 قسم کے مشروب تو ضرور بنتے تھے۔ مہروش اپنی امی کی مدد بھی نہ کرواتی اور عشاء کی نماز پڑھ کر ٹی وی دیکھنے بیٹھ جاتی یا فضول قسم کی گیم شوز سے لطف اندوز ہوتی۔ مہروش کی خالہ زاد بہنوں نے اس کے معمولات دیکھے تو بہت افسردہ ہوئیں۔ زائرہ خالہ کے گھرانے کے طور طریقے مختلف تھے۔ وہ بے جا اسراف کی قاتل نہیں تھیں۔ وہ افطاری میں بس کھجور کے ساتھ پانی پی کر افطاری کرتی اور پھر نماز مغرب ادا کر کے کھانا کھا لیتی اور پھر تراویح کی تیاریاں کرتی۔ فجر کے بعد زائرہ خالہ اور ان کی بیٹیاں قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، تھوڑی دیر آرام کرتیں، پھر قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتیں۔ ہلکا پھلکا کھانے کی وجہ سے عبادت میں سستی اور گرانی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ انہوں نے مہروش کو بھی سمجھایا کہ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے، نہ کہ حرص کا۔ جب ہم سادہ اور کم کھانا کھائیں گے، تب ہی ہمیں غریبوں کی مشکلوں کا احساس ہوگا۔ مہروش اور اس کی والدہ بہت شرمندہ ہوئیں کہ زائرہ خالہ نے غیر اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بینا اور صبا کی پرورش اسلامی اصولوں کے مطابق کی ہے، اور وہ اسلامی ملک میں رہتے ہوئے بھی اسلام کی بنیادی تعلیمات سے دور ہے۔ انہوں نے عبادت کی روح کو سمجھا ہی نہیں۔ مہروش اور اس کی امی عید کی خریداری آخری عشرے میں کرتی تھیں، جب بازار میں پاؤں دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی اور ہر چیز کا بھاؤ آسمان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن انہیں ان سب باتوں کی بالکل پرواہ نہیں تھی۔ اس بار زائرہ خالہ نے ان کو بازار نہیں جانے دیا، بلکہ جو تحائف وہ وہاں سے لائی تھیں ان سے کہا، تم لوگ عید پر یہی پہننا۔ مقدس راتوں کو اور ان قیمتی لمحات کو بازاروں میں ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ خیریت سے جب رمضان ختم ہوا تو اس بار عید پر مہروش اور اس کی امی کو الگ ہی سکون محسوس ہوا، کیونکہ اس بار انہوں نے رمضان المبارک الگ طریقے سے گزارا تھا۔ اس مبارک مہینے سے فیض یاب ہونے کی کوشش بھی کی۔ انہوں نے زائرہ خالہ کا دل سے شکریہ ادا کیا، جنہوں نے ان کی رہنمائی کر کے انہیں اندھیروں سے نکالا۔ شکریہ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سبق ملا ہوگا کہ رمضان المبارک کو کس طریقے سے گزارنا چاہیے اور صبر کے ساتھ